اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ ہم نے کل گفتگو کی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، حروف مقطعات سے شروع کیا اور کتاب کے بارے میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کرتی ہے، یہ کتاب فائدہ دیتی ہے جو صاحب تقوی ہو۔ اب تشریح ہے کہ صاحب تقوی کسے کہتے ہیں۔ صاحب تقوی کے لیے یہاں پر کچھ علامات بتائے۔ صاحب تقوی وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ صاحب تقوی کی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اسے جو ہم نے رزق دیا ہے اس رزق میں سے انفاق کرتے ہیں۔ یہاں پر انشاءاللہ ہم تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، مختصراً آپ کو عرض کریں کہ یہاں پہ متقیوں کے لیے تین علاماتیں بتائیں۔ اس میں سے یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ایمان کی تشریح کریں کہ ایمان کہتے ہی کسے ہیں۔ کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا مؤمن آدمی ہے، وہ صاحب ایمان ہے، ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان کہتے کسے ہیں؟ تو ایمان کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ الایمان هو اقرار باللسان، ایمان وہ ہے کہ سب سے پہلے تو زبان سے اقرار کرنا کہ میں خدا پہ ایمان رکھتا ہوں، قیامت پہ میرا ایمان ہے، رسول پہ میرا ایمان ہے، نبوت پہ ایمان ہے، ایمان کا اقرار کرنا۔ امام فرماتے ہیں کہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلا کام یہ ہے، پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے زبان سے الاقرار باللسان، زبان سے وہ اقرار کرتا ہے۔ وعقد فی القلب، اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ دل سے تصدیق کرتا ہے۔ زبان سے اقرار کرنے کے بعد صرف زبان کے حد تک نہیں رہتا، بلکہ وہ دل سے اس اقرار کی تصدیق بھی کرتا ہے، دل سے ہی مانتا ہے۔ یہ نہیں کہ اوپری زبان سے کہہ دیا تو وہ کافی نہیں ہے، وہ ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ عمل بالارکان، اور اس کے اعضاء و جواری سے پتہ چلے کہ جس کی اس نے تصدیق کی ہے واقعی اس پہ عمل بھی کرتا ہو۔ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد دل سے تصدیق بھی کر لے، چلے زبان سے کہہ بھی دیا، دل سے تصدیق بھی کر لیا، لیکن اگر عمل سے، اس کے ارکان سے اگر ظاہر نہ ہو تو کیا وہ ایمان فائدہ دیتی ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے دوں، ایک شخص کہہ دے کہ زبان سے اقرار کرتا رہے کہ نماز 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 نماز، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نماز کے لیے دل سے نیت کرنی پڑے گی۔ نماز کے لیے اس کے لیے دل میں سب سے پہلے توحید کو اپنے دل پر، اپنے قلب پر حاوی کرنا پڑے گا کہ وہ نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے۔ چلے یہ بھی ہو گیا، دل میں اس نے کر بھی لیا کہ خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، دل میں نماز کی اہمیت بھی کر لی، اس نے نماز کے لیے نیت بھی کر لی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، کیا کافی ہے؟ نہیں، بلکہ دل میں تصدیق کرنے کے بعد اس کے ارکان سے، اعضاء و جواری سے اس نماز
کو پریکٹیکل کرنا بھی پڑے گا، جس سے اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ تمام چیزیں کرنا، ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اب اس ایمان کے ذریعے وہ تصدیق کرے گا، مثال کے طور پر خدا کو اگر وحدہ لا شریک مانتا ہے تو اس کے زبان سے اقرار بھی ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ، اس کے قلب میں خدا وحدہ لا شریک ہے، زبان سے اقرار کافی نہیں، اس کے دل میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ خدا کے علاوہ کوئی رازق و فاعل نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے اعضاء و جوارح سے ظاہر بھی ہونا چاہیے کہ واقعی وہ خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، یہ اس کے دل میں ظاہر بھی ہونا چاہیے، ورنہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایک بات۔ دوسری بات ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ ایک چیز عرض کر دوں کہ پورے قرآن میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ تم نماز کو ادا کرو، بلکہ ہر جگہ یہی ہے کہ تم نماز کو قائم کرو۔ نماز کے قیام کے بارے میں خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم ہو۔ اس کے لیے میں آپ کو چند باتیں عرض کر سکتا ہوں علماء کے فرمان کے مطابق۔ نماز کا قائم، نماز کو ادا کرنا، انفرادی نماز پڑھنا یہ ادا ہے، لیکن اسی نماز کو آپ اجتماعی شکل دے کے جماعت کی شکل میں اگر نماز کو ادا کریں گے تو نماز کا قیام ہے۔ انفرادی پڑھنا ادا ہے، اور اجتماعی طور پہ جماعت کے طور پہ جب نماز پڑھیں گے تو یہ نماز کا قیام ہے۔ اس سے نماز کے شعور بڑھ جاتا ہے، لوگوں میں نماز رائج ہو جاتی ہے، لوگ نماز کی طرف آتے ہیں، تو نماز اجتماعی اس عمل کا نام قیام ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر انفرادی بھی پڑھتے ہیں تو کیا انفرادی پڑھنا باطل ہے؟ نہیں، انفرادی پڑھنا باطل نہیں ہے، آپ انفرادی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن قیام اور ادا میں فرق یہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص سے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز تو ٹھیک سے پڑھتا ہے، اس تمام شرائط کو کرتا ہے، لیکن اس میں اس نماز کی وجہ سے تبدیلی نہیں آتی ہے، نماز کی وجہ سے اس میں نکھار نہیں آتا ہے، نماز کی وجہ سے اس میں حسن نہیں آتا ہے، تو یہ نماز کا ادا کرنا ہے۔ لیکن آپ کے نماز کی وجہ سے دوسرا بے نمازی آپ کے نماز کو دیکھ کے نمازی بن جائے تو اسے نماز کا قیام کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھتا ہے، نماز کی وجہ سے اس میں اخلاق آ جانی چاہیے، نماز کی وجہ سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، نماز کی وجہ سے اس میں سخاوت آنی چاہیے، نماز کی وجہ سے اس میں شجاعت آنی چاہیے، نماز کی وجہ سے اس میں حسن خلق آنی چاہیے، نماز کی وجہ سے اس میں ایثار قربانی آنی چاہیے۔ نماز کی وجہ سے اگر لوگ کہیں کہ ہاں جب سے اس نے نماز شروع کیا ہے اس میں یہ تبدیلی آئی ہے، اس میں یہ نیکیاں آئی ہیں، اس میں یہ نکھار آیا ہے، اگر نماز کی وجہ سے یہ تبدیلیاں آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز کو قیام کر رہا ہے، اس صفات کی وجہ سے لوگ نماز کی طرف راغب ہو رہے ہیں، لوگ ترغیب دے رہے ہیں، دیکھیں اس کی طرح نماز پڑھیں، اس کو نماز کی وجہ سے اس میں تبدیلی آئی ہے۔ دو چیز، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تیسرا حکم یہ ہے کہ وہ انفاق کریں۔ اسلام نے سب سے زیادہ، بہت زیادہ جو جس پہ تاکید کی ہے وہ ہے انفاق، 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 انفاق۔ قرآن مجید کے آگے جا کے آپ کو ملے گا کہ اگر کوئی خدا کے راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے بدلے میں 10 گنا اسی دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ لیکن تجربے میں ایسا آیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک شخص ہے 100 روپے دیتا ہے، 1000 واپس نہیں آتا، 1000 دیتا ہے 10,000 واپس نہیں آتا، 10,000 دیتا ہے 1,00,000 واپس نہیں آتا، 1,00,000 دیتا ہے 10,00,000 واپس نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قرآن کی غلطی نہیں ہے، خدا نعوذ باللہ خدا کے وعدے میں وعدہ خلافی نہیں ہے، بلکہ وہ جو دے رہا ہوتا ہے وہ اس کا نہیں ہوتا۔ آپ نے زندگی میں تجزیہ کیا ہوگا کہ کسی کو بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی فائدہ مل جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے اسے نقصان آ جاتا ہے، جب فائدہ ملتا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ جو ہاتھ دے رہا ہے اس ہاتھ کو 10 دوں گا، نہیں،
بلکہ جو جس مال کا مالک ہے اس سے 10 گنا دیں گے۔ کوئی شخص کسی سے چھین کر کوئی پیسہ لیتا ہے، کسی سے رشوت لے کے اس کی ملکیت کی چیز کسی میں انفاق کرتا ہے، تو خداوند عالم جس کی ملکیت ہے خداوند عالم اس کو 10 گنا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ ان لوگوں میں سے ان چیزوں میں انفاق کرے جو رزق ہم نے دیا ہے۔ رشوت کے پیسے سے آپ انفاق کریں فائدہ نہیں ہے، حرام کے پیسے سے آپ انفاق کریں فائدہ نہیں ہے، کسی کا حق مار کے آپ انفاق کریں وہ فائدہ نہیں ہے۔ انفاق اس میں ہوتا ہے جس کو آپ نے محنت سے اپنی ملکیت کی چیز ہو اس میں انفاق کریں گے تو خداوند عالم اس کو 10 گنا اضافہ کر کے دے گا۔ اور متقی کی علامت یہی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر وہ ایمان رکھتا ہو، ویقیمون الصلاۃ، نماز کا قیام کرتا ہو، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق خدا کی طرف سے اس کو ملی ہے اس میں انفاق کرتا ہو، یہ متقین کی علامت ہے۔